السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال طاہر بلش چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نوجوانوں کا مرض سوزاک، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ سوزاک کیا ہوتا ہے، اس کی اسباب کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ تو سوزاک بنیادی طور پر ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک جراثیم یا جرثومہ کی وجہ سے جو پیشاب کی نالی کے اندر انفیکشن کر دیتا ہے اور وہاں سے مثانے میں پہنچ جاتا ہے، یہ یعنی اس مرض کی تعریف ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ کچھ دن زیادہ اس کے گزر جاتے ہیں، یعنی جب یہ جراثیم منتقل ہوتا ہے، منتقل ہونے کے بعد پیشاب میں پہلی تو ہے کہ سوزش ہو جائے گی، پیشاب کی نالی کے اندر برم ہو جائے گا اور اس کے بعد پیپ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب جاتے ہیں اس کے اسباب کے متعلق، جانتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ مرض سوزاک کسی بندے کو لگتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، یعنی چٹپٹی مرغن، یہ کباب وغیرہ، یا یہ برائلر مرغے کا زیادہ استعمال، یا یہ پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں ان کا زیادہ استعمال، یا فرائی ہوئی جو ہے یہ پکوڑے جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ استعمال، یا یہ جو غذائیں ہوتی ہیں مرغن جو کھانے میں بندہ استعمال کرتا ہے ان کا زیادہ استعمال، یا بعض حضرات شوقین ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ کھانوں کے اندر مسالہ دار چیزیں شامل کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو سادہ غذا کھاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو جب تک چٹپٹا صحیح سالن نہ تیار ہوا ہو اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یعنی مسالہ دار غذاؤں کا زیادہ استعمال، یا شراب کباب، یعنی کباب اس ٹائپ کی جو ہے ان چیزوں کا، یا شراب کا زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یا یہ جو مرض جو ہے یہ گندی قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ مباشرت کرنے سے، یعنی جو بازاری قسم کی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملاپ یا مباشرت کرنے کے بعد یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو تندرست ہے وہ جب کسی ایسی خاتون کے ساتھ ملتا ہے جس کو یہ مرض پہلے سے موجود ہے تو یہ اس شخص کو بھی یہ مرض منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس شخص کو منتقل نہیں ہوتا، بلکہ اگر یہ کسی ایسی بازاری خاتون جس کو یہ مرض تھا اس سے اس نے مباشرت کی ہے تو اس کے بعد اگر اپنے بیوی کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ مرض اس کو بھی منتقل ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسی بازاری خواتین سے ملنے سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی جانتے ہیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی علامات میں تو میں نے جیسے کہ اس کی تاریخ میں بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ورم اس کی پیشاب کی نالی میں سوزش سی ہو جاتی ہے، اور یہ 2-4-5 دن کے بعد اس کو پیشاب کی نالی کے ذریعے سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوزش اور ورم اتنا شدید ہوتی ہے کہ اگر کپڑا یعنی شلوار اگر اس نے ڈالی ہوئی ہے تو وہ اس کا جب کپڑا حضرت ناصر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو اتنی ٹیسیں اور درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میں بس بیٹھا رہوں، چلوں پھروں بھی نہ، کیونکہ یہ اس کی رگڑ سے بھی یہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس طرح یہ جب تھوڑا سا مرض آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کی تکلیف کے اندر شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پیپ آنا زیادہ شروع ہو جائے گی اور مریض کہے گا کہ میں پیشاب بھی نہ کروں، یعنی اندر ایسے زخم بن جاتے ہیں پیشاب کی نالی کے اندر کہ آدمی کہتا ہے کہ میں بس پیشاب کو روکے رکھوں، پیشاب بھی نہ کروں، کیونکہ وہ اندر زخموں کی وجہ سے جب پیشاب گزرتا ہے تو اس نالی کو ٹچ کرتا ہے، اندر کی جو نالی ہے تو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں اب ہم علاج کے بارے میں جانتے ہیں کہ علاج اس کا ہم کیا کریں تاکہ یہ مرض سوزاک، کیونکہ یہ مرض سوزاک کی جراثیم اگر رہ جائیں اندر تو اس کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے والے جو سپرم ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو اس سوزاک کے مرض کی وجہ سے
مکمل طور پہ سپرم ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں علامات میں یہی ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں بعض دفعہ یہ پیڑوں کے اندر مثانے کے اندر درد بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ جو کولے ہیں ان کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، یا اس طرح اور کیفیت میں یہ ہے کہ قبض رہنا شروع ہو جائے گی، آدمی کو کوئی بھی چیز کھانے کو دل نہیں کرے گا، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ آج جو میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی آسان ہے اور بہترین مفید علاج ہے، تاکہ آپ یہ انگلش میڈیسن جو سٹیرائڈ لوگ استعمال کرواتے ہیں اور ان سٹیرائڈ کے استعمال کی وجہ سے میدا، جگر، انتڑیاں، گردے وغیرہ یا اعضاء رئیسہ جتنے بھی ہیں یہ ان سٹیرائڈ کے استعمال کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دو دن کے اندر تو آرام آتا نہیں ہے، یہ کم از کم 10-15 دن اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ مرض ٹھیک ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جس شخص کو کوئی ایسا مرض شروع ہو جاتا ہے، یعنی سوزاک ٹائپ کا مرض، تو وہ جب تک مکمل اپنا علاج نہ کروائے، یعنی مکمل جب تک اپنی میڈیسن لگاتار کھائے نہیں، اس وقت تک اس کو دوا چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جراثیم اگر اندر رہ جائیں تو یہ بعض دفعہ یہ سالوں اندر چھپے رہتے ہیں، کیوں کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ان کو وہ سازگار ماحول ملتا ہے تو وہ پھر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئے سرے سے نشو و نما لینا شروع کر دیتے ہیں اور سپرم کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج میں بھی انتہائی آسان، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ نے استعمال کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ سوزاک کا جو مرض ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے گیرو، ایک مٹی ٹائپ ہوتی ہے، یہ پنسار والوں سے عام حساب سے مل جاتی ہے، یعنی سستی بھی ہے۔ گیرو آپ نے لینا ہے 1 تولہ، یہ لال قسم کی مٹی سی ہوگی جو ہے، یہ ڈلی ٹائپ، یہ گیرو 1 تولہ لینا ہے۔ اور پھٹکڑی، یہ پھٹکڑی بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد جو ریٹھے ہوتے ہیں، ریٹھے آپ نے 1 تولہ لے لینے ہیں، ان کا چھلکا اتار کے 1 تولہ آپ نے لینا۔ ان 3 چیزوں کو لینے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح رگڑ پیس لینا ہے۔ رگڑ پیسنے کے بعد آپ نے اندر شکر جو ہے، یعنی شکر یعنی چینی گڑ ٹائپ جو ہے نا جی شکر، یہ آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ اب یہ ان 3 چیزوں کے اندر یہ شکر آپ نے ملا کے، یہ تقریباً آپ نے اس کی مقدار، یہ چھوٹا جو چائے والا چمچ ہوتا ہے یہ آپ نے ½ چمچ جو ہے یہ آپ نے 2 ٹائم لینا ہے، صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد، اس رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہ چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے یہ آدھا آپ نے 2 ٹائم لینا ہے۔ اور ساتھ آپ نے پاک صاف رہنا ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، تلی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال آپ نے کچھ دن نہیں کرنا، گرم مسالہ دار جو غذائیں ہیں ان کا آپ نے استعمال نہیں کرنا، چاول وغیرہ آپ نے نہیں کھانے، یعنی یہ کچھ چیزیں آپ ساتھ پرہیز بھی کریں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد یہ جو سوزاک کا مرض ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس کا مکمل آپ علاج کریں۔ اور انشاءاللہ جو میں نے آپ کو اس کی تعریف بتائی ہے یا اسباب بتائے ہیں یا علامات اور علاج بتایا ہے، اگر یہ آپ غور سے اگر یہ ہماری ویڈیو کو سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں، یا کسی آپ کے دوست احباب کو کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے تو آپ اس کا بھی علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اس میں صرف 4 چیزیں ہیں، گیرو ہے، پھٹکڑی ہے، ریٹھے ہیں اور شکر ہے، اور مقدار کے تعین میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔